ناظرین کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ ہمیشہ غلط کرنے سے مصیبت نہیں آتی، بلکہ غلط لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے سے بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ آپ کا ماحول آپ کی قوت ارادی سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ عقاب بننا چاہتے ہیں تو مرغیوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں، اپنے ماحول کو بے رحمی سے تبدیل کریں، ہر اس شخص، چیز یا عادت کو اپنی زندگی سے نکال دیں جو آپ کو پیچھے کھینچتی ہے۔ 8 قسم کے لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ مرض طاعون سے فوت ہونے والا۔ طاعون کے زمانہ میں طاعون کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا۔ ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا۔ شہید بچے۔ جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا۔ مسکراہٹ یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کو تیز کرتی ہے۔ مسکراہٹ تنہائی یا بیماری کے باعث پیدا ہونے والے ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے مسکرانا ایک قدرتی علاج ہے جو جسم، دماغ، جذبات تینوں کو تندرست رکھتی ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق مسکراہٹ سے دماغ میں ڈوپامائن جیسے خوشی کے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو فوری طور پر موڈ بہتر بناتے ہیں۔ جب آپ مسکراتے ہیں دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے، سانس گہری ہوتی ہے، جسم میں توانائی کی ایک تازہ لہر دوڑتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسکراہٹ صرف خوشی کا اظہار ہے تو ایسا نہیں، کیونکہ یہ نہ صرف تناؤ اور اداسی کو کم کرتا ہے بلکہ جسمانی مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ یہ ایک بہترین ٹونک ہے۔ مسکراہٹ مشکل وقت میں حوصلہ، امید اور مثبت سوچ کو فروغ دیتی ہے اور چہرے کے مسلز کو حرکت دے کر قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ مسکراہٹ سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، دل پر دباؤ گھٹتا ہے، ہارٹ اٹیک اور فالج کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی ہنسی جسم کے اعصاب اور پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے جو دماغ کی تازگی کو فراہم بنتی ہے۔ زیادہ پانی پینا تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لینے سے آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چھوٹی الائچی ادرک والی چائے میں ڈال کر پینے سے کھانسی دور ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو ادرک، لیموں، دار چینی کا قہوہ بنا کر پئیں۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا لہسن چبانے سے منہ کے مضر بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ بادام کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، عائشہ، لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ ناظرین، خشک دھنیے کے 3-4 دانے چبانے سے قبض نہیں ہوتی۔ پیٹ کے بل سونے سے ڈرانے خواب زیادہ آتے ہیں۔ سانس کی بیماری ہو تو کالی مرچ چائے میں ملا کر پیئے۔ سونف والی چائے پینے سے پیٹ کا درد رک جاتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ لیموں اور بند گوبھی موٹاپے کو ختم کرتی ہے۔ زیادہ اچار کا استعمال ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ خالی پیٹ چائے پینا معدے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ بغیر چکنائی والے دودھ میں 2 کیلے، 2 کھجوریں ڈال کر بلینڈ کریں۔ رات بھر رکھ کر روزانہ نہار منہ 1 گلاس پی لیا کریں۔ جسم بھرپور طاقت سے بھر جائے گا۔ مچھلی کھانے سے جسم کی سستی اور تھکاوٹ دور ہوگی۔ بال سفید ہونے لگے تو دیسی انڈا کھانا شروع کریں۔ انار کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ زیادہ مسالہ دار کھانا زبان کو تو خشک کر دیتا ہے لیکن دل پر اس کے اثرات اکثر خاموش مگر خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے دل کی دھڑکن، خون کے بہاؤ، شریانوں پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ مسالہ دار کھانا کھانے کے بعد ہمارا جسم درجہ حرارت کو قابو میں لانے کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے۔ اس سے دل کی دھڑکن وقتی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل اگر روزانہ ہو تو دل پر دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ مسالہ دار کھانے جسم سے پسینہ بڑھاتے ہیں۔ پانی کم پیا جائے تو خون گاڑھا ہوتا ہے۔ مسالہ دار کھانے معدے میں تیزابیت پیدا کرتے ہیں۔ یہ تیزابیت جب اوپر کی طرف آتی ہے تو سینے میں جلن پیدا ہوتی ہے، دل کے درد جیسی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ البتہ اگر مناسب مقدار میں کھایا جائے
تو فائدہ ہے۔ تھوڑا سا مسالہ خاص طور پر لال مرچ یا ہلدی خون کی روانی بہتر کرتی ہے، لیکن زیادہ کھانا نقصان دہ ہے۔ اچھی امید اور اچھا گمان قدرت کی ایسی عطا ہے جو انسان کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے معدے کی سوزش دور ہوتی ہے۔ دودھ میں مصری شامل کر کے پینے سے تھکن دور ہوتی ہے۔ نہار منہ کالی مرچ بہانے سے منہ کے نقصان دہ بیکٹیریا مرتے ہیں۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصہ تہجد میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ لوگوں کی باتیں پتھر کی طرح ہوتی ہیں، تم اگر انہیں سر پر سوار کرو گے تو یہ تمہاری گردن توڑ دے گی، اگر انہیں پیروں تلے رکھو گے تو اس سے آپ کا قد اونچا ہوگا۔ جو روزانہ سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے، ایسا انسان کم بیمار ہوتا ہے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، نظام ہضم بہتر رہے گا۔ خوبصورت دکھنا چاہتے ہو تو روزانہ خالی پیٹ انار کا جوس پیو۔ بواسیر کی بیماری دور کرنے کے لیے میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ مختصر وقت کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنا بھی بچوں کے دماغی افعال پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جو شخص سنت کا اتباع کرنا چاہے اسے چاہیے کہ فوت شدہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلے، اس لیے کہ زندہ پر فتنہ کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایسے بزرگان دین رسول اللہ کے صحابہ ہی ہیں جو سب امت سے افضل، سب امت سے زیادہ پاکیزہ دلوں والے، سب امت سے بڑھ کر گہرے اور ٹھوس علم والے اور سب سے کم تکلف والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کی اقامت اور سربلندی کے لیے چن لیا۔ ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ شوگر اور ذیابیطس کے لیے ایک خاص قہوہ جو شوگر لیول کو متوازن رکھتا ہے۔ ادرک چھوٹا ٹکڑا، پانی 2 کپ، لونگ 3 عدد، کالی مرچ 2 عدد، سوہانجنا کے پتے 15 تا 20 عدد، میتھی کے پتے 15 تا 20 عدد، خشک میتھی 1 بڑا ہوا چمچ۔ بنانے کا طریقہ، ایک پتیلی میں 2 کپ پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھ دیں، اس میں ادرک، لونگ اور کالی مرچ شامل کریں۔ جب پانی میں جوش آ جائے تو سوہانجنا کے پتے، میتھی کے پتے، خشک میتھی ڈال کر مزید پکائیں۔ جب پانی 1.5 کپ رہ جائے چھان کر کپ میں ڈالیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ، روزانہ 1 کپ پئیں، اس سے شوگر اور خون کا لیول متوازن رہتا ہے، انسولین کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، کولیسٹرول کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ شوگر کے مریض ناقابل یقین نتائج دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ چائے کا داغ سوکھنے سے پہلے صاف کر لیں، ورنہ بعد میں آسانی سے نہیں جاتا۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ دنیا میں انسان جو خزانہ جمع کرتا ہے اس میں سے بہترین خزانہ اس کی نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ جنت میں بھی جنتیوں کا بہترین خزانہ ان کی نیک بیویاں ہوں گی جو ایک نئی شکل و صورت میں ان کو دوبارہ مل جائیں گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع، بہترین چیز وہ نیک، دیندار اور صالحہ بیوی ہے۔ جنتیوں پر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی یہ بھی ہوگی کہ وہ جنت میں ان کے خاندان کے تمام نیک مرد، عورتوں، بچوں کو ان کے ساتھ جنت میں ایک جگہ اکٹھا فرما دیں گے۔ کسی جنتی کی بیوی اگر نیک متقی ہوئی تو اسے جنت میں اس کے ساتھ حوروں کی سردار بنا کر رکھا جائے گا۔ البتہ جو لوگ پہلے گھروں میں جنت میں جائیں گے انہیں 2 بیویاں ملیں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان میں سے ہر فرد کی 2 بیویاں ہوں گی۔ انسانی ذہن میں اتنی قوت ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے تو پہاڑ کو بھی ہلا دیتا ہے۔ قوت ارادی یکسوئی کاموں پر پلٹ دینے کی قوت رکھتی ہے۔ نظر بد کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ نظر لگانے والا کسی شے کی ہلاکت کی چاہت کرتا ہے، وہ شے برباد کر دیتی ہے۔ اسی کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے،
नजर बद आदमी को कब्र में और ऊंट को हंडिया में उतार देती है। यानी आंख में इतनी ताकत है कि सेहतमंद इंसान को बीमार करके मौत से मिला देती है, मोटे ताजे ऊंट को बीमार करके ज़िबा करवा देती है। दूसरी शय आवाज़ है। अच्छी बुरी आवाज़ की तासीर इंसान की अक्ल और रूह पर पड़ती है। यह हर दिन, हर कौम, हर मुल्क के दौर लोगों के यहाँ मुसल्लम बात है। इंसान तो इंसान, आवाज़ का असर हैवानों पर भी होता है। अहले अरब खुदी ख़वानी करते थे, यानी सफ़र में सुरीले गीत खाते थे ताकि ऊँटों के चलने की रफ्तार तेज़ रहे। उसकी तासीर से ऊँट कई कई घंटे मुसलसल दौड़ते जाते थे, हाथा के खाने पीने की ख्वाहिश तर कर देते थे, बाज़ औक़ात भाग भाग कर मर जाते थे। अच्छी आवाज़ दिल को सरूर बख्शती, बुरी आवाज़ दिल से सरूर छीन लेती है। जिंदगी की हर आजमाइश आपको मजबूत बनाने के लिए है, ये सज़ा नहीं बल्कि रहमत है। नबी ने फरमाया, मोमिन का हर हाल खैर है, खुशी मिले तो शुक्र करता है, गम मिले तो सब्र करता है, दोनों उसके लिए बेहतरीन है। लिहाजा मुश्किलात को अल्लाह की ट्रेनिंग समझें, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह आती है। अजवाइन एक सस्ती और कमाल की दुआ है। पेट दर्द अफारा के लिए मुफीद है, बदहजमी की सूरत में भी फायदेमंद है। पुराने टाइफाइड बुखार का मुजरब इलाज है जो हड्डियों में दर्द का सबब बनता है, फिर जानलेवा साबित होता है। महंगी एलोपैथी अद्वियात सालों लेना पड़ती हैं, जबकि इन हर्बल जड़ी बूटियों का हफ्ता अशरा का इस्तेमाल ही मर्ज को जड़ से ख़त्म कर देता है। अजवाइन को अगर शहद के हमरा खाया जाए तो चेहरे और हाथ पांव के सूजन में फ़ायदा देती है। बंद चोट वाली जगह पर अजवाइन को रगड़कर शहद में मिलाकर लगाने से इस जगह का मुंजमद खून जारी हो जाता है। हिचकी को रोकने के लिए अजवाइन देसी को आग पर डालकर उसका धुआं किसी नलकी के जरिए नाक में लिया जाए, हिचकी बंद हो जाती है। अगर उसे लीमू के पानी में रगड़कर खुश्क करके सफूफ बनाया जाए, दिन में एक बार पानी के साथ पिया जाए तो कुव्वत बा में इजाफा होता है।